تو راج صاحب، سب سے پہلے آپ ذرا بتائیے گا، آج حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی صاحب نے یہ شکوہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور آرمی چیف سے ملاقات بھی، بیرسٹر گوہر صاحب کی جو ملاقات ہوئی اب تصدیق ہو گئی، انہوں نے کہا دو تین جگہوں پر مذاکرات بے وقت میں نہیں ہونے چاہیے، اور اگر ایسا ہے تو جو ہم سے مذاکرات ہیں اس کو ختم کر دیں. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان سیاستدانوں نے بنایا تھا عوام سے مل کر، اور پاکستان کو سیاستدان خیال ہے علامہ صاحب سے ہم کوشش کریں گے رابطہ کریں. میرا خیال ہے سورس ان کا کچھ ڈاؤن ہوا یا سگنلز کا ایشو ہے. بہرحال علامہ صاحب ہماری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی علامہ صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ جی سن رہا ہوں. جی علامہ صاحب پلیز، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ پلیز جواب دے دیجیے گا اس سوال کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. دیکھیں، مذاکرات کے 3 دوروں میں ہیں. حکومت نے کہا ڈرافٹ لکھ کے دیں اپنے مطالبات، آپ لکھ کے دیں اپنے مطالبات کا. ہم نے وہ بھی لکھ کے دے دیا ہے، اور سب ٹی آر بھی بتا دی ہیں حکومت کو. اس کے بعد منتظر ہیں کہ 7 ورکنگ ڈیز کے اندر انہوں نے اس کا جواب بھی دینا ہے، اور ہماری ملاقات بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کرانی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے، اور اس کے بعد مشترکہ بیانیہ بھی جاری ہوا. تو جہاں تک تعلق ہے یہ کہتے ہیں جی بیک ڈور چینلز کی، کہ آیا بات چیت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اور پھر بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جی کہ 2-3 دروازوں پہ جانے کے، اگر ایسے ہی جانا ہے تو پھر مذاکرات نہیں کرنے چاہیے. تو ہم نے تو ایک ہی دروازہ دیکھا ہے جو مذاکراتی ٹیم سیاستدانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا. اگر ان کو گلہ ہے کسی ملاقات کے اوپر تو یہ خود آرمی چیف صاحب سے پوچھ لیں کہ کیوں ملے آپ ان سے، کیوں ملاقات کی آپ نے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب بھی خوش آئند کہہ رہے ہیں نا سر کیوں اس نہیں یہ بات ملاقات کریں؟ کو. راج صاحب عمران خان صاحب بھی تو اس ملاقات ملاقات کو دیکھیں خوش آئند کہہ رہے ہیں. پاکستان کے اندر، پاکستان میں دیکھیں فیکٹس یہ ہیں، مارشل لاء لگے ہیں، ہماری عدلیہ نے مارشل لاء کو لیجیٹیمیٹ کیا ہے، لیگلائز کیا ہے. اور اس کے بعد پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 8 فروری کے بعد یہ جو حکومت میں آئے ہیں یہ خود آ سکتے تھے، ان میں ہمت تھی یہ حکومت میں آئے. دیکھیں جو لوگ بیساکھیوں پر آتے ہیں نا، انہیں نہیں اترانا چاہیے اتنا زیادہ، اور ایسے نہیں شو کرنا چاہیے کہ یہ بہت ہی ہمت والے اور بہت ہی کیا اسے کہتے ہیں کہ پاک صاحب ہے نا. بھئی آپ جن بیساکھیوں پر آئے ہو، اگر عوامی طاقت سے آتے تو آئیے صورتحال ہی نہ پیدا ہوتی، یہ ملک اتنی تباہی میں نہیں جاتا. معاشی بحران، سیاسی بحران، امن و امان کا بحران، اور پاکستان تباہی کے دانے میں، دنیا میں irrelevant، اس کا امیج تم نے برباد کر دیا. یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے 190 پاؤنڈ والے کیس کا، آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جگہ صحیح ہے پاکستان کی، جس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوا ہے، بینیفیشری نہیں ہے. کیس 190 ملین پاؤنڈ کا تھا، اور حملہ انہوں نے ایک تعلیمی ادارے پر کر دیا. حیران ہوں کتنے بوکھلائے ہوئے لوگ ہیں یہ. ایک تعلیمی ادارے پر اور ایک چیریٹی پر حملہ انہوں نے کر دیا. نہ زمین دینے والے نے کہا جی کہ غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، نہ ڈونیشن دینے والوں نے کہا، نہ اسٹوڈنٹس نے اعتراض کیا. بہترین پڑھائی وہاں ہو رہی ہے، اور حملہ تعلیمی ادارے پر. یہ ہے ان کی سوچ جہاں غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں. اچھا علامہ صاحب اترانا تو بنتا ہے نا، صحیح راستوں سے حکومت میں آئے تاکہ ان کو پریشانیاں نہ ہو، ان کے ہوش حواس نہ اڑیں، ڈراؤنے خواب ان کو نہ آئیں. بھئی آپ عوام پر ڈیپینڈ کرتے ہو تو ایسی صورتحال کا آپ کو سامنا نہ کرنا پڑتا، اتنی پریشانیاں نہ دیکھنی پڑتی ان کو. ٹھیک علامہ صاحب، گورنمنٹ کا اترانا بنتا ہے نا، یکجان 2 قالب بھی ہیں، سیم پیج بھی ہے، اور پھر ان سے آپ کی ملاقات بھی ہو جائے بیرسٹر گوہر صاحب کی، اور اس کو عمران خان صاحب خوش آئند بھی قرار دے، تو اترانا کے لیے تو اتنا کافی ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج ہے. اگر ایک پیج پر ہے تو پھر ڈرتے کیوں، گھبراتے کیوں ہیں؟ مسئلہ ہی نہیں ہے. ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی کس نے کہاں کیا بات کرنی ہے، ان کو پتہ ہوگا آپس میں، پھر تو پریشان نہ ہو. پاکستان کی بہتری کا سوچیں، پاکستان کی فیوچر کا سوچیں، پاکستان کے اس وقت جو بحرانوں کی دلدل میں پھنسے سے نکالنے کا سوچیں. آپ خود سوچیں کہ ابھی ایک وزیر قانون نے کہا جی کہ عمران خان صاحب معافی مانگے. معافی تو وہ مانگے جنہوں نے ایسے جج بھرتی کیے جنہیں سپریم کورٹ نے کہا تھا مس فٹ ہے، ان کو رکھا ہوا ہے. ایسے فیصلے کرا رہے ہیں پاکستان میں جگہ ہنسائی ہو رہی ہے، ایسے کام کریں ملک بحرانوں میں دستہ چلا جا رہا ہے، ایسے فیصلے کروا رہے ہیں کام کریں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کے سسٹم پر ان کا اعتماد ختم ہو چکا ہوا ہے، ڈیٹیچ ہو چکے ہوئے ہیں، مایوسی میں چلے گئے ہوئے ہیں، سٹریس کا شکار ہے، ڈپریشن کا شکار ہے. معافیاں تو انہیں مانگنی چاہیے جو فارم 47 کے ذریعے وہاں پر مسلط ہوئے ہیں اور پاکستان کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے انہوں نے.
اچھا رائی صاحب، اگر میں اگر ایونٹ وائز اگر چیزوں کو ساتھ لے کے چلوں تو مجھے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا ہے. اس پاکستان تحریک انصاف نے اپنی ڈیمانڈ میں سے بہت سی چیزوں کو ریٹریٹ کیا ہے، یعنی آن ہولڈ کیا ہے، جس میں مینڈیٹ کی واپسی والی تمام چیزیں بھی شامل ہیں. آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات ہی ہوگی اور آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کر رہے. ویسے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت سیاسی قوتیں آپس میں بات کر رہی ہیں، تو کہیں نہ کہیں کوئی تسلی تو آپ کو ہوگی نا، کچھ نہ کچھ تو ایسی بات ہوگی جس کی بنا پر آپ نے تمام مطالبات کو ہولڈ کر لیا. بات سنیں، دیکھیں پہلی بات یہ کہ یہ چیک ہے کیا یہ نیوٹرل ریفری لاتے ہیں حکومت والے یا نہیں لاتے ہیں. ایک ہے مطالبات، بات چیت کریں گے مذاکرات میں، ان کی باٹم لائن ہے، ایک میڈیم لیول ہے، ایک ٹاپ لیول ہے. اصل پاکستان کو بچانا ہے، پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، پاکستان کا دنیا میں امیج درست کرنا ہے، پاکستان کے عوام کا اعتماد حاصل کرنا ہے، بحران سے نکالنا ہے. تو پہلا مرحلہ کہ نیوٹرل آپ لیں ججز، چیف جسٹس صاحب کو لے کے آ جائیں یا جن پہ اعتماد ان کو لے آتے ہیں، ان کے حوالے ایک دو چیزیں کر دیتے ہیں، بسم اللہ. اس سے گھبراتے کیوں ہیں، ڈرتے کیوں ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پھر ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کس حد تک سنسیئر سنجیدہ ہے. کیونکہ مذاکرات پاکستان کو بحران سے نکالنے کا آخری راستہ ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں. کیونکہ آپ نے گولیاں ماری ہیں، قتل کیا لوگوں کو، اور اس کے بعد آپ نہ احتجاج کرنے دیتے ہیں، نہ آپ الیکشن کے لیے ریفارمز آنے دیتے ہیں. آپ نے عدلیہ کو بھی مقبوضہ کشمیر بنا لیا ہوا ہے. آپ اپنی پارلیمنٹ کے کسٹوڈین بن کر اس کا حفاظت نہیں کر سکتے، راتوں کو لوگ اٹھ جاتے ہیں. جس طرح سے آئینی ترامیم آپ کرواتے ہیں، یہ سسٹم تو ایسے نہیں چلنا چاہیے نا. پاکستان ہمارے اسلاف نے ایسے بنایا تھا، ان دنوں کے لیے بنایا تھا پاکستان. نامنی آپ دیکھیں کیسی صورتحال ہے، ایک صوبہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، دوسرے صوبے میں بربادی پھیل رہی ہے، وہ بھی شاید خدا نہ خواستہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. ہمارا پہلے دشمن ویسٹ پہ تھا، اب ایسٹ پہ تھا، اب ویسٹ پہ بھی آ گیا ہوا ہے. اختلافات بڑھ گئے، پاکستان سینڈوچ بنتا چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ لوگ جس سسٹم کے ساتھ عوام نہ ہو، پاکستان کی نیشنل پاور بدترین حد تک نیچے گر چکی ہے، کمزور ہو چکا ہے پاکستان نیشنل پاور کے اعتبار سے بھی. ایسے ملک کے عوام اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. لہٰذا میرے خیال میں ان حکمرانوں کو چاہیے کہ پہلے مرحلے پر جو ہم نے انتہائی ابتدائی، جس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں بنتی کہ آپ انکار کر دیں، پھر الیکشن کے حوالے سے ہے، باقی آئینی ترامیم کو، یہ بعد کی باتیں ہیں. شروع یہاں سے کریں نا، آگے بڑھیں، سی بی ایمز دیں، گڈ جسٹر دکھائیں. پاکستان کے جو لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے ٹرائل کے راستے میں رکاوٹیں بنتے ہیں، وہ نہ بنے. ٹھیک ہے. جن کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوا، سینیٹر صاحب اعجاز چودھری کا، اس کو آنے، اس کو تو لے کے آ جائیں. ٹھیک ہے. آپ اس کو کوٹ لکھپت جیل سے اسلام آباد میں نہیں لا سکتے. فیڈرل بھی آپ ہیں، صوبہ بھی آپ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، میں دوبارہ آتا ہوں